السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ صبر کیا ہے؟ جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس پر اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے صبر کرنا اور اس کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا، اس غم کو اپنے اندر سمیٹ لینا اور اس غم کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں چیخ و پکار کر کے، واویلا کر کے، جب کہیں سے کچھ نہیں بن پاتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بس اب اللہ کی مرضی ہے، جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ حالانکہ صبر وہ چیز ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آئے، انسان اس وقت صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے یہ عرض کرے کہ یا اللہ، جو بھی تو کرتا ہے تو بہتر جانتا ہے، اور جو ہمارے حق میں ہوتا ہے وہ تو بہتر کرتا ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، ایک عورت اپنے مرنے والے کی، غالباً اس کا شوہر تھا، اس کی قبر پر بیٹھی ہوئی چیخ و پکار کر رہی تھی، واویلا کر رہی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی تھی، تو وہ کہنے لگی، آپ جائیں، آپ کو نہیں معلوم جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، آپ کو پہنچی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کو بتایا کہ جس کے ساتھ تم نے اس طرح بات کی ہے، جانتی ہو وہ کون ہے؟ تو کہنے لگی، میں تو نہیں جانتی۔ تو بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کے ساتھ تم نے اس انداز میں بات کی ہے۔ وہ پھر دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں اب صبر کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی بھی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو وہی تھا جو تکلیف آتے ہی اگر تم کر لیتی تو وہ صبر تھا، اور صبر نام ہی اسی کا ہے کہ صدمہ پہنچے تو بندہ اس پر صبر کرے۔ ہماری کنڈیشن اس سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ہم اپنے اس غم، اس دکھ کا اظہار اس طرح رو کے، چیخ و پکار کر کے کرتے ہیں کہ دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس دکھ اور اس پریشانی کے اندر کسی نے کوئی کام نہیں آنا، لیکن پھر بھی ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر الجھ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس کی مدد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ نماز کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت بندے کا دھیان اللہ کی طرف مبذول ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو اپنے سارے دکھ درد وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، ہر حال میں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، جس سے اس کے دل کا غم اور بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف دوڑتے، یعنی آپ نوافل شروع کر دیتے، نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی معاملے کی کوئی خوشخبری ملتی، کوئی آپ کو جو ہے نعمت عطا ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نماز ادا فرماتے، یعنی غمی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع اور خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع۔ اور ہماری بھی حالت جو ہے اسی طرح ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس، جبکہ ہماری حالت ہے اس کے برعکس کہ ہم
اپنے غم اور پریشانی کے وقت بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کو اپنا مددگار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب کبھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی راحت اور سکون ملتا ہے، تب ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نعمت کے اوپر اترانے لگتے ہیں۔ یہ تو ہماری محنت کے ذریعے ہمیں ملی ہے، یہ ہماری کوشش کے ذریعے ہمیں ملی ہے، ہمارے خاندان کی طرف سے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں ہوتی۔ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ غم بھی اللہ رب العالمین نے دیا تاکہ ہمیں آزمائے، اور وہ خوشی بھی اللہ رب العالمین نے دی تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ اور ہماری حالت جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں اس سے مدد طلب کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور اسی سے ہی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔